السلام علیکم دوستوں، اس دفعہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہم نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ تھا بالی، انڈونیشیا کا ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ بالی، جس کی تصاویر اور ولاگز ہم کافی عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے تھے اور اس کی قدرتی خوبصورتی پہ، نیچر پر ہم سب 100 جان سے فدا تھے۔ لہٰذا کراچی سے چونکہ بالی کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، لہٰذا ہمیں بینکاک سے ہوتے ہوئے بالی جانا تھا۔ اس کے لیے ہم 11 بجے کی ہماری بینکاک کی فلائٹ تھی، لہٰذا ہم بینکاک پہنچے اور اس کے بعد مزید 4-5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ہم بالی گئے۔ یوں ہم تقریباً 9-10 گھنٹے کا سفر کر کے بالی کے خوبصورت ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے کیونکہ ہم نے ہوٹل بک کرایا ہوا تھا اور یہ آسانی تھی کہ وہاں ہوٹل سے اس کا ڈرائیور ہمیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک کارنر پہ بہت سارے ڈرائیورز ہر ایئرپورٹ کی طرح ہمارے نام کی تختی لیے کھڑے ہوئے تھے، جس طرح کے ہمارے بھی ایئرپورٹس پر ڈرائیورز نام کی تختی لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور متعلقہ افراد اس میں جا کر ان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بالی کے خوبصورت ایئرپورٹ کو دیکھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ڈرائیورز کی طرف بڑھے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے بہت سارے ڈرائیورز میں سے اپنے نام کی تختی کو تلاش کیا اور اس کے ساتھ ہم اپنے ریزورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بالی میں جانے کے لیے، رکنے کے لیے کئی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مشہور ترین میں سے ایک سمنیاگ بیچ ہے۔ ہم نے وہاں پر اپنا پہلا سٹے ہمارا سمنیاگ بیچ پر تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم 2-3-4 دن سٹے کرنے کے بعد ہم نے عبود جانا تھا۔ تو وہاں سے سمنیاگ بیچ پہنچے ہم، جہاں پر ہمارا ایک انتہائی خوبصورت ریزورٹ تھا، اور یہ ریزورٹ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی ہی سیر کرنے میں ہم نے وہ پورا دن لگا دیا جب ہم وہاں پہنچے تھے۔ بہت خوبصورت بڑے بڑے گرین گھاس کے میدان، سوئمنگ پولز، ریسٹورنٹس اور بہت خوبصورت 1 بیڈروم اپارٹمنٹس، اور جس کا ایک انٹرنس جو اس کی ریزورٹ کی ایک گیٹ جو تھا وہ سمندر کی طرف تھا اور دوسرا مین مارکیٹ کی طرف تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ کو شہر اور ساحل دونوں کی آپ کو رونق دیکھنے کو ملتی تھی۔ بہت دیر تک ہم جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، بڑے بڑے کوریڈورز اور خوبصورت رومز، اور اس روم کے ساتھ لانز اور بہت خوبصورت گرینری۔ اور چونکہ ہم کراچی سے تعلق رکھتے تھے، جہاں گرینری بھی بہت کم ہے، بارشیں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور دھول مٹی فضا میں بہت ہے آج کل، تو لہٰذا ہمیں وہاں جا کے اس کی نیچر، اس کی گرینری دیکھ کر ہم بے حد لطف اندوز ہوئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اسی رات کو جب ہم وہاں پہنچے تھے، وہاں تیز بارش بھی ہو گئی، جس سے ہمارا لطف دوبالا ہو گیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو آگے یہ بتاتی چلوں کہ بالی میں سیر و تفریح کے لیے حوالے سے 3 آپشن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم کوئی گاڑی ڈرائیور سمیت ہائر کر لیں، یا خود ہی ایک گاڑی کرائے پر لے لیں اور خود ڈرائیو کر کے اس میں سیر کریں، یا تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ ہم بائک لیں۔ لیکن ہم فیملی تھے، تو لہٰذا ہم نے ایک گاڑی ڈرائیور سمیت لی، کیونکہ وہاں پہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ گائیڈ کا رول بھی پلے کرتے ہیں، اور وہ آپ کو مختلف نہ صرف مقامات دکھاتے ہیں بلکہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اب بالی کے جو جزیرہ ہے وہ کچھ چھوٹا جزیرہ نہیں، کافی بڑا جزیرہ ہے، اور اس کی روڈز بہت چوڑی چوڑی ہیں، لیکن وہاں پر ٹورسٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ٹریفک ہمیشہ بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے۔ دوسرے دن ہم نے اپنی سیر کی ابتدا سب سے پہلے سم لے کر کی، فون کے لیے سم خریدی اور اس میں ڈالی، اور اس کے بعد بالی کو دیکھنا شروع کیا۔ دن کی روشنی میں بالی دیکھنا ایک انتہائی خوبصورت تجربہ ہے، ایک جہان حیرت تھا جس کے در کھلتے جاتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے مندر، اندر بجتی ہوئی گھنٹیوں کی آواز، مختلف اور مخصوص طرز تعمیر کے پگوڈا نما گھر،
सयाहों के गोल और जा बजा बने मुजस्मे, हमारे लिए सब कुछ नया और बहुत दिलकश था। घरों की बैरूनी दीवारों में अक्सर मुजस्मे बने हुए होते थे और मुख्तलिफ़ बेल बूटों के नक्कूश उभरे हुए होते थे। मेन गेट के इर्द गिर्द और ऊपर भी शेर, अजदहे, बंदर, लंगूर और अजीब व गरीब मुजस्मे बने होते हैं। बाली के इर्द गिर्द समंदर होने की वजह से बारिशें भी बहुत होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर घरों की दीवारें सब्ज़ी मैल स्याह आपको नज़र आएंगी। और जा बजा इसी वजह से वहाँ पे ग्रीनरी आपको खूब नज़र आएगी, सब्ज़ा खूब उगता है और हर सू वहाँ पे हरियाली नज़र आती है। जहाँ भी कोई चौराहा आता है वहाँ लाजमी तौर पर मुजस्मे बने हुए होते हैं, और क्योंकि मुजस्मे इनके मज़हब में ख़ास मुकाम रखते हैं, लिहाजा हर गली के कोने पर, हर सड़क के दरमियान में आपको कुछ न कुछ मुजस्मे नज़र आएंगे। चूँकि हमारा स्टे सेमनियाक बीच पर था, लिहाजा हमने समंदर को तफसील से देखा और मौसम भी आखिर बहुत खूबसूरत था। आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल बहुत गहरे थे, लिहाजा वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा जमा थे, क्योंकि खूबसूरत मौसम की वजह से और बेइंतहा सयाहों की वजह से वहाँ पर हरदम इसी तरह की सूरत हाल रहती है। सिर्फ रात गए और सुबह के औकात में वहाँ पर रश नहीं होता, वरना सारा दिन वहाँ पर सयाहों का एक हजूम नज़र आता था। समंदर के किनारे एक लंबी सड़क है, जिसके एक साइड पे समंदर है और दूसरी साइड पर बड़े बड़े से होटल्स और रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर उन होटल्स में आपको सुबह ही सुबह लोग इबादत करते हुए भी नज़र आएंगे और उनके मुजस्मे भी आपको नज़र आएंगे। सुबह ही सुबह सड़कों की भी धुलाई होती है और हर रिज़ॉर्ट और होटल के सामने भी और शहर में भी जगह जगह और समंदर के किनारे जगह जगह इस तरह की जगहें साफ़ सुथरी बनी हुई होती हैं, जिनकी धुलाई हो रही होती है और जहाँ पर उनके ख़ास स्टैचूज़ बने हुए होते हैं, जिसका वो दिन की इब्तिदा में जिनकी इबादत करते हैं। और एक ख़ास किस्म की थाली जिसमें ज़्यादातर खुर्द-ओ-नोश की अशिया होती हैं, वो यहाँ पर रख के ख़ास तरीके से इबादत की जाती है। ये जो स्क्रीन पर आपको बच्ची नज़र आ रही है, दरअसल इसी स्टैचू की इबादत कर रही है। और चूँकि बाली को लैंड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, लिहाजा ये अपने सारे इस तरह के स्टैचूज़ जिसको ये पूजते हैं, जगह जगह आपको सारे शहर में सारे नज़र आते हैं। और जैसे ये लोग अपनी पूजा ख़त्म करते हैं और वो थाली रख के चले जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत गुलहरियाँ आ जाती हैं और यहाँ से इस थाली में से चीज़ें उठा के खाना शुरू कर देती हैं। तो ये सयाहों के लिए एक और नहायत दिलचस्प मंज़र होता है। तो आज की वीडियो पे बस इतनी ही मालूमात। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद बाली के बारे में मालूमात भी दूँगी और उसकी सैर भी कराऊँगी वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।